السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا، گھروں کے اندر کتے رکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں علامہ حافظ احمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس کے اندر نقل کیا، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ حدثنا معاذ بن فضالۃ حدثنا ہشام عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراءة الا كلب حرس او ماشیۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کتا رکھتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شوقیہ کتا رکھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں سے روزانہ ایک قرات نیکیوں کی کم ہو جاتی ہے، سوائے اس کتے کے جو آپ جانوروں کے لیے رکھتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے رکھتے ہیں، جس کو واقعی یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے کھیتوں کے اندر مسئلہ بنے گا، مجبوری ہے، وہ مجبوری سے کتا رکھتا ہے۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے مجبوری سے کتا رکھتا ہے، وہ مجبوری ہے۔ اور جو شوقیہ طور پر رکھتے ہیں، ان کے نامہ اعمال سے روزانہ ایک قرات نیکیوں کی ضائع ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر ایک قرات سے مراد ایک بڑا پہاڑ ہے، اور اسی طرح محدث ابی عبداللہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پہاڑ سے مراد مثل جبل احد پہاڑ ہے۔ اور جن بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، میرے حساب سے شاید آج کے دور میں کوئی ایسا فرد ہوگا جس کی جوانی صحیح طرح برقرار اور وہ اسی طرح تسلسل سے احد پہاڑ پر چڑھے اور مکمل اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کرے، ورنہ بہت کم ہے کہ جو افراد اس پہاڑ پر جا سکیں ان حالات کے اندر۔ یعنی ایک نوجوان اس پورے پہاڑ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی مکمل چل کر پھر کر، اتنا بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ، مشہور ہے۔ مسجد نبوی 37 نمبر گیٹ کے سامنے مطلب جو افراد جاتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ کتا شوقیہ رکھنے کی بنا پر احد پہاڑ کے برابر جن افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ احد پہاڑ کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اپنی نیکیوں کو بھی سامنے رکھیں کہ کیا ہماری اتنی نیکیاں ہیں کہ جو روزانہ ہماری احد پہاڑ کے برابر ضائع ہو جائیں اور اس کے بعد بھی نیکی باقی رہ جائے آخرت کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے محترم بھائیوں، پھر ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، پھر اللہ کی رضا کے لیے یہ کتوں کا جو شوق ہے ہمارے دلوں میں اس کو ختم کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہیے۔ جن بھائیوں کو نہیں پتہ، اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جن کو پتہ چل چکا ہے تو لہٰذا وہ یہ نہ رکھیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔